پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب ذکر کریں گے سندھ کے علاقے لاڑکانہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر پولیس اہلکار نے 8 بچوں کے باپ کو کیمروں کے سامنے سر عام گولیاں مار کر جو ہے وہ مبینہ طور پر قتل کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف رپورٹ سامنے آ رہی تھیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس شہری کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر پولیس اہلکاروں کو منع کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود ان کو سر عام گولیاں مار کر قتل کیا گیا. یہ واقعہ تھا کیا، یہ کب پیش آیا اور اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ابھی تک کیا سامنے آئی ہے؟ ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. ڈی آئی جی صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر، سندھ کے اندر اوورآل اگر ہم دیکھیں تو پولیس کی اپنی جو جانیں ہیں وہ قربان ہوتی ہیں، اپریشیٹ کیا جاتا ہے آپ کی کوششوں کو، لیکن جب اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک عام شہری جس کی ویڈیو موجود ہے، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہ لیٹا ہوا ہے زمین پر زخمی حالت میں اور وہ ہاتھ جوڑ کر منع بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود ان کو سرعام سر میں گولیاں ماری گئی ہیں. بطور ڈی آئی جی سر، آپ نے واقعے کی تحقیقات کی ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے ہیں کیا وجوہات؟ جی، ابھی تک جو ہماری پریلیمنری انکوائریز ہوئی ہیں، ہمارے ایس پی جیکب آر نے اس کی ود ان 24 آورس انکوائری کی ہے سارے واقعے کی. ایکچولی یہ وینسڈے والے دن یہ ویڈیو جو ہے میرے ساتھ شیئر کی گئی. جی، جو یہ ویڈیو ہم نے دیکھی، ہم نے فوری وہ جو پولیس افسر ہے جس نے یہ فائرنگ کی ہے اور اس کو جو ایک وہاں پہ ملزم کو ہلاک کیا، اس میں جو ہے یہ جو ہم نے فوری اس کو اریسٹ کیا اور اس کے فوری بعد ہم نے ایس پی جیکب آر کلیم کو ود ان 24 آورس کی دی. تو ابھی پریلیمنری انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک جگہ پہ ایک واردات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. یہ لوگ جو تھے 27 دسمبر کو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو راستے میں ایک جگہ پہ چند ڈاکو جو ہے کچھ لوگوں سے چھینا چھپٹی کر رہے تھے جس پہ انہوں نے بریک ماری. وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک پولیس کانسٹیبل کو گولیاں لگیں، جس کو ایک ٹانگ پہ، بازو پہ، اور ہی واز ایڈمٹڈ ٹو ضیاء الدین ہاسپٹل. لیکن اس کے ساتھ جو ہی یہ فائرنگ ہوئی تو جو ہی ملزمان بھاگے، اس کے تعاقب میں وہ ایک پولیس والے کا ساتھ اس کا سگا بھائی جو بھی کانسٹیبل تھا وہ اور ایک اور کانسٹیبل 15 کا وہ پیچھے ان کے گئے. وہاں پہ جا کے فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس پہ وہ زخمی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے بیسیکلی اس سارے وقوعے میں وہ جو چونکہ ایک اس کا سگا بھائی جو تھا وہ بھی کانسٹیبل ہے، وہ زخمی ہوا تھا، تو تیش میں آ کے وہ جو ایک دوسرا پولیس کانسٹیبل تھا اس نے وہ حرکت کی جس کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، جس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہوم منسٹر صاحب نے ایک ہائی لیول انکوائری کمیشن بھی اس کے لیے بنا دیا ہے جس میں ہمارے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو انچارج کیا ہے کہ وہ اپنے اس معاملے کی تحقیقات کرے اور فائنل فائنڈنگ کرے. ٹھیک ہے. لیکن سر ایک ملزم آپ کے بقول ایک ملزم اگر زخمی حالت میں ہے اور اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ پولیس کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر جو وہ انصاف کرنا شروع کر دے؟ پھر عدالتیں موجود ہیں. بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں، اسی وجہ سے ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہے اور وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ہم ٹاسک فار واٹ ہی ہیز ڈن. اچھا چلیں، لیکن اس طرح کے واقعات مستقبل میں پیش نہ آئے ناصر صاحب، اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جی، اس میں ہماری بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے ساروں کو کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کیونکہ کانسٹیبل کا سگا بھائی اپنا وہ بھی کانسٹیبل زخمی ہوا تھا تو وہ انسان تیش جذبات میں آ کے اس نے وہ کام کیا، لیکن ہی از انڈر اریسٹ اور وی وڈ ناٹ ہائڈ اینی تھنگ. اور ہم ایسی جگہ پہ کوئی بھی اگر والا پولیس والا ایسی حرکت کرتا ہے یا ہمارے علم میں آتی ہے، چاہے کوئی نوٹس لے یا نہ لے، we take him to task for that. بہت شکریہ ڈی آئی جی صاحب. ناظرین، ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب پٹھان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے خود حکومت نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور تحقیقات ہو رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحقیقات کے بعد جو حقائق ہیں وہ کیا سامنے آتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.